السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الزخرف آج کرنی ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ میں تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، حامیم حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو واضح ہے۔ انا، بے شک ہم نے، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، قرآناً ایک قرآن، عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم غور و فکر کرو۔ تو حامیم تو حروف مقطعات ہیں، پھر اس کتاب مبین کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی اس واضح کتاب کی قسم۔ اور واضح کتاب کا لفظ بڑا وسیع مفہوم اندر رکھتا ہے اپنے، کہ یہ کتاب بہت سی باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کتاب شرک کی جملہ اقسام کی وضاحت کرتی ہے، دین حق اور شریعت کے امور کی وضاحت کرتی ہے، احوال آخرت اور جنت اور دوزخ کی وضاحت کرتی ہے۔ الغرض یہ کہ حق و باطل کی ایک ایک چیز کو پوری وضاحت سے پیش کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا بے شک ہم نے بنایا اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم غور و فکر کرو، ٹھیک ہے، یہ کہ تمہیں اس کے مضامین اور مطالب سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ قرآن کا پہلا شان نزول، پہلے مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں جن کی زبان عربی تھی، تو وہ عربی زبان بولتے تھے، ان کے لیے قرآن عربی زبان میں اتارا گیا تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور پھر کیا فرمایا، لعلکم تعقلون، کہ تاکہ تم غور و فکر سے، عقل سے کام لو، اس کے شیریں انداز بیان، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی تاثیر، اس کے احکام کی حکمت میں غور کرو تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا إنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الکتابی، کتاب میں ہے، الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی بہت بلند ہے، ضرور بلند ہے، حکیم حکمت سے لبریز ہے۔ افنضرب، کیا ہم چھوڑ دیں گے، عنکم تم سے، الذکر ذکر کو۔ ضربہ کا لفظ آتا ہے نا مثال بیان کرنے کے لیے بھی یا کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی، تو ضربہ ان، جب اس کا صلہ ان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم، ہم سورہ البقرہ میں جیسے پڑھ چکے ہیں، تو یرغبو جو رغبت کرے، تو یرغبو ان سے کیا مطلب ہوا کہ جو بے رغبتی کرے، تو یہاں پر بھی کیا مطلب بن رہا ہے، افنضرب، کیا ہم چھوڑ دیں، انکم تم سے، الذکر نصیحت کو، صفحاً درگزر کرتے ہوئے، اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کنتم کہ ہو تم ایک قومن ایسی قوم، مسرفین جو حد سے بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ کتاب میں سے ہے، الکتاب میں سے ہے، اور جو ہمارے پاس ہے ضرور بلند ہے، حکمت سے لبریز ہے، یعنی اگر لوگ اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے، اس کو نہیں پہچانتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا، کاہن، جادوگر کہتے ہیں، تو اس کتاب کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے اور حق ہے، اور یہ الکتاب سے یعنی اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے، بلند ہے، حکمت سے لبریز ہے۔ تو پھر اس کتاب کا ذکر ہم کیا تم سے اس وجہ سے چھوڑ دیں، ذکر کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ تم حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو اور تم بات نہیں سنتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 3 میں فرمایا نا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیًا،
تو لوگ کیا کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس طرح کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کتاب مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے اور اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ کچھ خلفاء بھی اس معاملے میں پڑ گئے، اس فتنے میں پڑے، اور سیدنا امام احمد بن حنبل نے اسی فتنے کے خلاف بڑی مدت تک قید و بند اور مار پیٹ کی مصیبتیں جھیلی تھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جس کا تم انکار کرتے ہو، اور آج بھی جس طرح قرآن کے ساتھ لوگوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اگر تم لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اسے پہلوں کی کہانیاں قرار دیتے ہو، کبھی اسے بندوں کا کلام کہہ دیتے ہو، تو کیا تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس ذکر کو تم سے کرنا چھوڑ دیا جائے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا کر دیا جاتا کہ جتنی زیادہ رکاوٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو اس راہ میں پیش آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جاتا کہ بھئی یہ ماننے والے نہیں ہیں اور یہ کتنا زیادہ تنگ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کلام کو ان کے سامنے پیش نہ کیا جائے، ان کو نصیحت نہ کی جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلام ہم تک کس طرح سے پہنچتا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے نازل ہونے کے، اس کو بیان کرنے کے فائدے تو بہرحال ہو ہی رہے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر خیر ہے وہ اس خیر کو قبول کر رہے ہیں، بہت سی سعید روحیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ جو نہ ماننے والے ہیں ان پر حجت تمام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اس کتاب کی قدر و منزلت کو پہچانیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف سے اتاری گئی ہے. اور یہ کہ جب ہم اس کتاب کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں تو لوگ مختلف طرح کی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، مختلف باتیں کریں گے، تو ہمیں اس پر پریشان نہیں ہونا اور اس پیغام کو پہنچانا چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس بات سے گھبرا کر کہ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، ہم نے ان باتوں سے پریشان ہو کر اس پیغام کی تبلیغ اور دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبیین نبیوں میں سے، فی الاولین پہلوں میں، وما یأتیہم من نبیین اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ تھے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے. تو یعنی قریش مکہ کو ہی سنایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو جس طرح تم پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دے رہے ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسی پہلی قوموں کے پاس بھی اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے تھے. کتنے ہی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلوں میں یعنی پہلی قوموں میں اٹھائے، تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور اپنے نبیوں کا مذاق ہی اڑایا. وما یأتیہم من نبیین، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. اور انہی کی ڈگر پر آج قریش مکہ چل رہے ہیں، اور اپنے مذاق سے، اپنے استہزاء والی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو پریشان کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جب ہدایت کی بات ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو کس کس طرح سے لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان کو اس بات میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا. ہر قوم میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، جو باطل کو ہی پسند کرتے ہیں، باطل پرست ہوتے ہیں، حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان مذاق اڑانے والوں کی باتوں میں آ کر اپنی راہ نہیں کھوٹی کرنی چاہیے. پھر آگے فرمایا أَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ
مثل الأولين. تو پھر اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. فَأَهْلَكْنَا تو ہم نے ہلاک کر دیا اشدہ زیادہ شدید کو، یعنی سب سے زیادہ طاقتور کو، منہم ان میں سے، بدشن پکڑ میں، ومدا اور گزر چکی، مثل الاولین مثال پہلوں کی. یعنی پہلی قومیں قد و قامت میں، ڈیل ڈول میں، طاقت میں، ہر لحاظ سے تم سے آگے تھیں. یعنی قریش مکہ، تم اپنی حالت کو تو دیکھو. اور قریش مکہ کے ہاں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے عام تھے، وہ ان قوموں کے حالات کو، احوال کو جانتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کرو کہ اگر تم اپنی جسمانی طاقت کا اندازہ کرو ان کے قوموں کے مقابلے میں، اور جو بھی ترقی تم نے کی ہے اس کا مقابلہ اگر تم ان قوموں سے کرو تو وہ قومیں تم ہر لحاظ سے شدید تھیں پکڑ میں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا اور وہی روش اختیار کی جو آج تم اختیار کیے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متنبہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ اگر تمہاری یہ روش برقرار رہی اور تم حق کو جھٹلاتے رہے تو تم سے بڑھ کر طاقتور قومیں ہلاک کی جا چکی، تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ سوال کریں ان سے، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ تو ضرور وہ کہیں گے، خلقہن پیدا کیا ان کو، العزیز العلیم ایک زبردست علم والے نے. ٹھیک ہے، اگر یعنی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے خالق کے بارے میں پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا ان تمام چیزوں کو زبردست علم والے نے. یعنی خود اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اس سب چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. لیکن وہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے انکاری تھے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے. یعنی وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ نہیں نے پیدا کیا ہے. لیکن ان کو دراصل غور کروایا جا رہا ہے کہ سوچو تو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو رب تمہارا مالک ہے، وہی مدبر ہے، تمہارے لیے تمام فیصلے کرتا ہے. تو اس رب کی ہستی کو اگر تم پہچان جاؤ، اس کی معرفت حاصل کر لو، تو کیسے تم اس کے مقابل دوسرے باطل معبودوں کو لا کر کھڑا کر سکتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ ان کا خالق اور مالک ہے، اور زمین کا سارا انتظام پکار کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں. تو پھر تم اس کو چھوڑ کر کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے اختیارات میں دوسروں کا تصرف مانتے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. اللہ جی وہ ذات جعلہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن گہوارہ، وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کی طرف اور اس کی ہم لوگوں پر اتری ہوئی نعمتوں کی طرف ہماری توجہ کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو ایک بچھونے کی طرح، ایک پنگوڑے کی طرح، یعنی جیسے ایک جھولا ہوتا ہے نا بچے کے لیے، اس طرح رکھ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک جھولے میں بچہ آرام سے رہتا ہے، سوتا ہے اور کھیلتا ہے، حالانکہ جھولا سم ٹائم ہل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جب بچہ رو رہا اور اس کو سلانے کے لیے ہم اسے جھولا ہی دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح زمین کو دیکھو کہ زمین مسلسل اپنی رفتار پہ چلتی چلی جا رہی ہے اور اتنی بڑی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ فضا میں معلق ہے، مگر اس کی تیز رفتاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا ہوا ہے. اس میں تم آرام سے کام کرتے ہو،
اور آرام کرتے ہو، دن اور رات کرتے ہو، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس بڑی زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اسے تمہارے حق میں سازگار بنا دیا ہے، آرام دہ بنا دیا ہے، تم اس پر بڑے سکون اور اطمینان سے چلتے پھرتے اور رہتے سہتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ریسنٹلی جو زلزلہ آیا ہے، یہی زمین ہے نا جس پر وہ رہ بس رہے تھے، اور اسی زمین پر ہم بھی رہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت ہے کہ وہ کس طرح چند لمحوں میں تمہیں تمہاری آرام دہ پرسکون آرائش گاہوں سے نکال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برا وقت سے ہم سب کو بچائے۔ لیکن غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس زمین کے جو اندر ہے کس قدر بڑے بڑے آتش فشاں مادے موجود ہیں، ٹھیک ہے، آگ کے بڑے بڑے شعلے ہیں، آتش گیر مادے موجود ہیں کہ اگر وہ کسی بھی وقت پھٹ پڑیں اور ایک بڑا زلزلہ رونما ہو جائے، اور ایون یہ کہ پانی میں بھی زلزلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کو پہچان جاتے اور اس رب کا شکر ادا کرتے جس نے ہم پر اتنی زیادہ نعمتیں اتاری ہیں، اور اسی کی طرف کیوں نہیں ہم رجوع کرتے؟ کیوں ہم چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں پڑ جاتے ہیں؟ اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص احکامات کو، یعنی جو فرائض ہیں ان کو ہی ہم بھول جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان باتوں کی طرف نہ آئیں کہ مستحبات کیا ہیں، یا یہ کہ دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یا سب کچھ، تو ہم صرف اس طرف ہی اگر دیکھیں کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہم وہ پورے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر مقرر کی ہیں، جو فرض کی ہیں، کیا ہم ان کو ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو غور و فکر کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ سے جڑا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، نہیں اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنائے اس میں تمہارے لیے راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ، کہ آپ یہ دیکھیں گے کسی وقت اگر ہم کہیں اونچی جگہ سے زمین کا مشاہدہ کریں تو زمین میں واقعی راستے موجود ہیں، یعنی یہ سڑکیں اور گلیاں اور پگڈنڈیاں جو انسان بناتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر راستے موجود ہیں، اور نہ صرف ہموار سطح پر بلکہ پہاڑوں کے درمیان بھی اگر آپ دیکھیں نا تو پہاڑوں کے جو بڑے بڑے مہیب سلسلے ہوتے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پگڈنڈیوں کی صورت میں ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی پتلی سی سڑکیں چلی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، اپنے سامان زندگی لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہمارے لیے راستے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پکڑو۔ یعنی انہی نشانات اور گزرگاہوں پر چل کر انسان ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ کہ راستہ کیسے پاتا ہے کہ جب وہ ایک پگڈنڈی اور ایک راستہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ بھٹکتے نہیں ہیں، جیسے سڑکیں بھی اسی لیے بنائی گئی ہیں نا کہ ہم سڑک پہ ہی چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر آگے پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے نشانات نہ رکھے جاتے زمین میں تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے راستوں کو پانا، نہ تو ہم سفر کے قابل ہو سکتے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ زمین ساری ایک جیسی نہیں ہے، کہیں نشیب ہیں، کہیں فراز ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ریت کے تودے ہیں، پھر ان پہاڑوں کی بلندی بھی یکساں نہیں ہے، کہیں کٹاؤ ہیں، کہیں درے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہا جا سکتا ہے کہ انسان بھی راستے بناتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستوں کو ذرا دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ فطری راستے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کس طرح سے ہر جگہ پر موجود ہیں۔ یعنی ابھی تو دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں نا جہاں پر رسائی نہیں ہو سکی ہماری، بہت سے انسان وہاں پہ بھی بستے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح سے آرام کا سامان بنایا، ان کے لیے راستے ہیں۔ اور دوسرا لعلکم تہتدون، اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، کس چیز کی ہدایت پا جاؤ؟ اپنے رب کی معرفت کی ہدایت پا جاؤ۔ یعنی ان نشانات میں، یہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہی ہیں نا کہ کسی نے تو یہ زمین بنائی ہے، یہ خود بخود ایک بگ بینگ کی صورت میں وجود میں نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے بغیر کسی نظم و ضبط کے وجود میں آئی ہوتی تو اس طرح سے راستے نہ بنے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پر ایک بے ترتیبی ہی نظر آ رہی ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نظم و ضبط پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہے نا، سبحان اللہ۔ وہ تو اب انسان ہی اس میں تصرف کر رہا ہے اور حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آگے اسی کو نقصانات ہو رہے ہیں۔
تو ان میں غور و فکر کرو تو تم رب کی ذات کو پہچان جاؤ گے کہ یہ زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، بمقصد پیدا کی گئی ہے، باقاعدہ کسی نظام کے تحت وجود میں آئی ہے، اور یہ اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا ہے تو بے مقصد نہیں چلایا، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ نظام ختم ہوگا اور اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفت حاصل کر کے انسان اللہ سے جڑ جائے، اس کی طرف رجوع کرے، اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے اور ابدی کامیابی کو پا لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.